رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کرو، یہ دنیا کا نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ شام کو شیطان گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو دروازے بند کر دو۔ نمبر 2، برتن ڈانپ دو یا الٹا دو۔ ڈانپنے کو کچھ نہ ملے تو اللہ کا نام لے کر لکڑی ہی رکھ دو۔ نمبر 3، مشکیزوں کے منہ بند کر دو، چراغ بجھا دو، کیونکہ شیطان نہ دیوار لانگ سکتے ہیں، نہ بند دروازے کھول سکتے ہیں، اور نہ برتن کا ڈھکن اٹھا سکتے ہیں، اور نہ بندی ہوئی چیز کا تسمہ کھول سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان کو رخصت کرتے وقت گھر کے دروازے تک نکالنا سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ختم کر دیا جائے تو دوسرا بھی خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں کے درمیان گھس کر ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر گھس کر دونوں میں جدائی ڈال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے دل کی کمزوری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سنترا استعمال کیا کرو، کیونکہ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں پناہ دے گا۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان مسلسل اللہ کو راضی کرنے میں پر لگا رہتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل سے فرماتا ہے، میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کوشاں تھا اور اب اس پر میری رحمت ہو چکی ہے۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام اعلان فرما دیتے ہیں کہ فلاں بندے پر رب کی رحمت ہو چکی ہے۔ پھر یہی جملہ عرش والے فرشتے، ان کے ارد گرد والے فرشتے اور جہاں تک کہ 7 آسمانوں کے سارے فرشتے دہرانے لگتے ہیں، اور پھر یہی بیانیہ زمین میں اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے ایسے بندوں میں سے فرما لے، آمین ثم آمین۔ سید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میری ماں مر گئی ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے پوچھا، کون سا صدقہ افضل ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیاسوں کو پانی پلانا۔ وضاحت: نل یا نلکا لگوا دینا، کنواں، تالاب وغیرہ کھدوا دینا، جس سے لوگ اور چرند پرند پانی پئیں۔ اور فائدہ: یہ بہترین صدقہ ہے۔ ہر دن آدمی پر ایک صدقہ ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس مال کہاں ہے کہ ہم صدقہ کریں؟ ارشاد فرمایا، بھلائی کے دروازے بہت زیادہ ہیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، بہرے کو بلند آواز سے گفتگو کر کے سنانا، اندھے کو راستہ بتانا، اور حاجت مند کی مدد کرنا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ سب کچھ تمہاری طرف سے اپنی جان پر صدقہ ہے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان کے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، ہر سیاہ رات میں روشن ہے حدیثیں ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی، پھر اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ زمین تھامے رکھے، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے، اے اللہ، آپ کی مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے؟ فرمایا، لوہا اس سے بھی سخت ہے۔ لوہا؟ پوچھا، لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا، آگ۔ پوچھا، کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت؟ فرمایا، پانی۔ پوچھا، پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز؟ فرمایا، ہوا پانی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پوچھا، ہوا سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ عرش کا سایہ نصیب ہونے والے 7 قسم کے افراد میں سے ایک وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا تو بائیں ہاتھ تک کو خبر نہ ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشقت کے وقت وضو کرنے والے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن پر قیامت کا دن گزرنا اس قدر آسان ہو جائے گا کہ دنیا میں جو وہ فرض نماز پڑھتا تھا اور اس میں جو وقت گزارتا تھا اس کے گزرنے سے بھی آسان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی۔ اور اس فرقے کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ سہارا چاہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔